أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 348 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَإِن اور اگر، خفتم تم ڈرو، شقاقا اختلاف سے، بینہما ان دونوں کے درمیان، تو فبعثو تو تم مقرر کرو، حکمن ایک منصف، من اہلہ اس مرد کے کنبے سے، وحکمن اور ایک منصف، من اہلہا اس عورت کے کنبے سے، ان اگر یریدا چاہیں گے یہ دونوں منصف، اصلاحاً صلح کروانا، تو یوفق تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ ہے، علیماً خوب جاننے والا، خبیراً بڑا باخبر۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے، تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، وہ اگر صلح کرا دینے چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب باتوں سے خبردار ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے آپسی اختلاف کو ختم کرنے اور مصالحت کرنے کے سلسلے میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مرد کے خاندان میں سے ایک اور عورت کے خاندان میں سے ایک فیصلہ کرنے والے جو 2 افراد ہیں ان کو ان دونوں کے پاس بھیج دو تاکہ وہ دونوں جائیں اور فیصلہ کریں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگر وہ دونوں جو 2 حکم ہیں، ایک میاں کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، وہ اگر اصلاح کرا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، ہر بات کی خبر ہے۔ بات میاں بیوی کی ہو یا دوسرے عام لوگوں کی، جب 2 آدمی اکٹھے ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ کاروباری معاملہ ہو، چاہے کوئی اور انتظامی معاملہ ہو، 2 آدمی ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو مزاج میں اختلاف کی وجہ سے کچھ دونوں میں انبن ہو جاتی ہے۔ 2 پارٹنر کاروبار کرتے ہیں تو ان میں بھی انبن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان میں بھی بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انبن ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں میاں بیوی اگر سمجھداری سے کام لیں، ہوش مندی سے کام لیں، اپنی زندگی کو اجیرن ہونے سے بچانے کی کوشش کریں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو صرف نظر کریں، نظر انداز کریں۔ بات سے بڑھتی ہے، بحث کی جاتی ہے تو باتیں بڑھتی ہیں، بات کو وہیں دفن کر دینا
اور پھر اگلی زندگی کے لیے موافق حالات پیدا کرنے کی، خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہی میاں اور بیوی کے درمیان کی عقل مندی کی بات ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، محاورہ مشہور ہے۔ موافقت بھی دونوں ہی سے ہوتی ہے۔ ایک اگر موافقت کرنا ہی نہ چاہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں معاملہ الٹ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باتیں دونوں کے درمیان میں مزاج میں زیادہ اختلاف کی وجہ سے اور کسی ایک کی نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ دونوں میں شدید انبن ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں آپس میں مصالحت کر نہیں پاتے، تو ظاہر بات ہے کہ تیسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، تیسرے فریق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ایسی صورت میں ایک فارمولہ پیش کیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دو میاں بیوی کے درمیان میں انتشار کا، اختلاف کا خدشہ ہو تو ایک کام یہ کرو کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کی طرف سے ایک آدمی اسی کے خاندان میں سے سمجھدار قسم کا، دانش قسم کا، مصالحت اور حکمت اور کو فراست کو، بصیرت کو ملحوظ رکھنے والا ایک شخص منصف مزاج آدمی کو بھیجا جائے، اور ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، تاکہ معاملے میں جانبداری نہ ہو، ظلم نہ ہو، ایک طرفہ فیصلہ نہ ہو، تو دونوں کی باتیں سنیں گے۔ ادھر والا آدمی بھی اس کی بات سنے گا، ادھر والا بھی اس آدمی کی بات سنے گا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ دونوں کے درمیان میں موافقت ہو جائے گی۔ یہاں ایک نکتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ جو دو حکم کو بھیجا جا رہا ہے، مرد کی طرف سے ایک اور عورت کی طرف سے ایک، یہ دو جو حکم کو بھیجا جا رہا ہے، ان دونوں کی نیت کا سب سے بڑا سوال ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں اور دونوں جو ہے اس کو بگاڑ پیدا کر کے اس معاملے کو اور زیادہ الجھا کر، معاملہ سلجھنے کے بجائے اور زیادہ الجھ جاتا ہے اور معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنے سے پہلے نیتوں کو درست کر رہے ہیں کہ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دو حکم جو مرد کی طرف سے ایک اور عورت کی طرف سے ایک دونوں جا رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اس پھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اگر یہ دونوں سچی نیت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان میں مصالحت اور دونوں کو ملانے اور دونوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی فکر کے ساتھ جائیں گے، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسی راہ موافقت کی ضرور پیدا کر دے گا۔ یہ بہت اہم نکتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور جب بھی دو افراد کو متعین کیا جائے، ایسے افراد کو متعین کرنا چاہیے جن کی نیتیں درست ہوں۔ نیت اگر درست ہو، سچی نیت کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو نتیجہ ایک اچھا نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں سے، ہر ایک کی نیت سے، ہر ایک کے احوال سے پوری طرح علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تم کو جانتا ہے کہ اگر تم جا رہے ہو ان کے درمیان مصالحت کے لیے اور تم جو ہے تمہاری نیت اگر درست نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ